یہ کیوں ڈفرینس ہے؟ امام نے کہا کہ وہ شخص جو بار بار سوال کو دہرواتا ہے اور جواب دیتا ہے وہ شخص ہے کہ جس کو اللہ نے عقل بالغ ہونے کے بعد عطا کی ہے. کہ وہ شخص کہ جو سوال کو سنتے ہی جواب دیتا ہے وہ ہے کہ جس کو اللہ نے عقل ماں کی گود میں عطا کر دی. اور کہا کہ وہ شخص جو آدھا سوال سن کر جواب دیتا ہے وہ ہے کہ جس کو اللہ نے عقل رحم مادر میں عطا کر دی. مگر ہم نے ایسے بھی جواب دینے والے دیکھے کہ نہ سوال ریپیٹ کروایا، نہ آدھا سنا، نہ پونا سنا، ان کے کہنے سے پہلے ہی ان کے سوال کو دوہرا کر جواب دے دیا. درود پڑھ دے محمد و آل محمد. امیر المومنین نے ارشاد فرمایا حجت کے طور پر میں چاہتا ہوں کہ تم اپنے استدلال کو پیش کرو. انہوں نے وہی استدلال پیش کیا جو انہوں نے خلافت کے دربار میں پیش کیا تھا. امام نے ارشاد فرمایا کہ یہودیوں سنو، بات یہ ہے کہ اللہ نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا. یاد رہے آپ کے ذہن میں کہ قرآن نے 309 سال کہا، توریت نے 300 سال کہا. امام نے ارشاد فرمایا کہ یہودیوں بات یہ ہے کہ اللہ نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا اور اللہ نے توریت کو ہیبرو میں عبرانی زبان میں نازل کیا. اہل عرب اپنے روز و شب کا حساب قمری طریقے سے کرتے ہیں اور اہل عبران اپنے روز و شب کا حساب شمسی طریقے سے کرتے ہیں. قمری حساب سے، لونر کیلنڈر کے حساب سے 309 سال بنتے ہیں اور شمسی کیلنڈر کے حساب سے 300 سال قرار پاتے ہیں. اے دوست نہ کچھ پوچھ، یہ دنیا بھی عجب ہے. آج میں زیادہ حدیث اور علوم سنا رہا ہوں، شعر کم سنائے ہیں. اے دوست نہ کچھ پوچھ، یہ دنیا بھی عجب ہے. معلوم ہے یہ بازو سلطان عرب ہے. معلوم ہے یہ بازو سلطان عرب ہے. آدم سے صدا ایک ہی صلب جد و اب ہے. آدم سے صدا ایک ہی صلب جد و اب ہے. جو اس کا لقب ہے وہی اس کا بھی لقب ہے. دونوں میں جدائی کبھی پہلے تھی نہ اب ہے. اس پر بھی اگر ان کو نہ مانے تو غضب ہے. درود پڑھ دے محمد و آل محمد. اگر ان کو نہ مانے تو غضب ہے. شعر سنیں کہ کن کے یہ دو حرف ہیں. ایک کن کے یہ دو حرف. درود پڑھ دے محمد و آل محمد. ایک کن کے یہ دو حرف ہیں، ایک کاف ہے ایک نون. ایک کن کے یہ دو حرف ہیں نبی علی. ایک کن کے یہ دو حرف ہیں، ایک کاف ہے ایک نون. یہ دونوں بلا فصل ازل ہی سے ہیں مقرون. یہ دونوں بلا فصل ازل ہی سے ہیں مقرون. ایک گوشت ہے ایک پوست ہے، ایک نسل ہے ایک خون. ایک گوشت ہے ایک پوست ہے، ایک نسل ہے ایک خون. ہے فرق تو بس یہ کہ وہ موسیٰ ہے یہ ہارون. حیدر میں نبوت ہی نہیں اور تو سب ہے. اس پر بھی اگر ان کو نہ مانے تو غضب ہے. ایک بتا دور پڑھتے محمد والے محمد. اصحاب درود پڑھتے محمد والے محمد. یہ امر حقیقت ہو عقیدت پہ نہ محمول. یہ امر حقیقت ہو عقیدت پہ نہ محمول. ایک باغ کے دو گنچے ہیں ایک شاخ کے دو پھول. ایک باغ کے دو گنچے ہیں ایک شاخ کے دو پھول. ایک ساخ کی دو تیغ، یہ معمور یہ مسلول. ایک میان میں ہے رحمت للعالمین، ایک کھچی ہوئی ہے لا سیف الا ذوالفقار.
یہ امر حقیقت و عقیدت پہ نہ محمول. ایک ساخت کی دو تیغ یہ مانو، ایک باغ کے دو غنچے ہیں، ایک باغ کے دو پول، ایک شاخ کے دو پول، ایک ساخت کی دو تیغ، یہ معمور وہ مسلول، ایک سطح کے دو ناف ہیں، ایک عرض ہے ایک طول. جو علی کو اور نبی کو جدا کرنا چاہتا ہے فصل پہلے وہ عرض کو طول سے جدا کر دے. نہیں، میرے جملے کو نہیں جانا آپ. لینتھ کو اور ویڈتھ کو جدا کر سکتا ہے کوئی؟ ایک سطح کے دو ناپ ہیں، ایک عرض ہے ایک طول، چھوٹا ہے ذرا ایک تو یہ حد ادب ہے. چھوٹا ہے ذرا ایک تو یہ حد ادب ہے. اس پر بھی اگر ان کو نہ مانے تو غضب ہے. دور پر جب محمد والے محمد دو بھائی ہیں ایک، ان میں ہے چھوٹا تو بڑا ایک. آپ کی توجہات کا تعلق اس بند کے اوپر. دو بھائی ہیں ایک، ان میں ہے چھوٹا تو بڑا ایک. ایک بھائی جو خطرے میں گرا کود پڑا ایک. ایک بھائی جو خطرے میں گرا کود پڑا ایک. میدان میں گر شمع کی مانند کھڑا ایک. میدان میں گر شمع کی مانند کھڑا ایک. پروانہ صفت چاروں طرف بڑھ کے لڑائے. چھوٹا تو بڑا ایک بھائی جو خطرے میں گھرا کود پڑا ایک. میدان میں گر شمع کی مانند کھڑا ایک. پروانہ صفت چاروں طرف بڑھ کے لڑا ایک. اغیار چلے جائیں تو پرواہ بھی کم ہے. اس پر بھی اگر ان کو نہ مانے تو غضب ہے. اس پر بھی اگر ان کو نہ مانے تو غضب ہے. اور یہ آخری بات ہے کہ اس پر بھی اگر ان کو نہ مانے تو غضب ہے. اصحاب میں یہ جاہ و حشم کس کے لیے ہے؟ اصحاب میں یہ جاہ و حشم کس کے لیے ہے؟ یہ حق کی عنایت یہ کرم کس کے لیے ہے؟ یہ حق کی عنایت یہ کرم کس کے لیے ہے؟ معلوم ہے خیبر میں علم، معلوم ہے خیبر میں علم کس کے لیے ہے؟ اور اس کے نہ ملنے کا علم وہ این سے ہے، یہ الف سے ہے. معلوم ہے خیبر میں علم کس کے لیے ہے اور اس کے نہ ملنے کا علم کس کے، اور اس کے نہ ملنے کا علم کس کے لیے ہے؟ لو نام تو یاروں کی ندامت کا سبب ہے. اس پر بھی اگر ان کو نہ مانے تو غضب ہے. درود پڑھ دیں محمد والے محمد. محمد پہ بلند تر صلوات. عزیزان گرامی، میرا خیال ہے اب آپ مجلس کے موڈ میں آئے ہیں تو پچھلے ایک گھنٹے کو میں نظر انداز کرتا ہوں، یہاں سے مجلس شروع کرتا ہوں. بھئی وہاں ماتم بھی تو کرنا ہے نا جا کر. آج بتا دیں میں کب مجلس ختم کروں. روزانہ آپ یہ کہتے ہیں بسم اللہ، لیکن مجھے اشارہ مل جاتا ہے بس کیجئے. ایک گھنٹے کی مس ہوئی آپ کی. ماشاءاللہ. درود پڑھ دیں محمد والے محمد. بھئی اس آیت کو مکمل کرنے دیجئے، میں تو ترجمے کی منزل پہ ہوں. آج دوسرا گھنٹہ بھی گزر چکا ہے. تو عزیزان گرامی، یہ اس مقام تک اب پہنچے کہ مصطفیٰ بندہ وہ کہ جس پر سلام ہوگا اللہ کی عبادت کے بعد. قل الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اللہ کی حمد کر، مصطفیٰ بندوں کو سلام کر. اب ان مناظر سے گزر کر یہ سارے آل عمران اور سورہ بقرہ کی آیات تھی جو ابھی تک پڑھتا رہا. اب 14واں سورہ ہے قرآن کا، 12واں سورہ ہے قرآن کا، سورہ یوسف. بیٹے نے خواب دیکھا اور باپ سے بیان کیا، یا ابتے
اے میرے بابا، اے میرے پدر. ابھی مسائل کی منزل پہ نہیں ہوں، کئی فضائل کے نقطوں اور آیات سے میں گزروں گا. یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. اے بابا میں نے خواب دیکھا، 11 ستارے ہیں، چاند ہے اور سورج ہے، یہ سب کے سب مجھ کو سجدہ کر رہے ہیں. 11 ستارے، چاند اور سورج، یہ سب کے سب مجھ کو سجدہ کر رہے ہیں. یعقوب سے یوسف نے خواب کو بیان کیا تو تعبیر دی حضرت یوسف نے، یعقوب نے یوسف کو کہا ہوگا یجتبی کا ربو کا، اے بیٹا اللہ تجھ کو مجتبی کرنا چاہتا ہے، اللہ تجھ کو مجتبی کرنا چاہتا ہے. عزیزان گرامی، ابھی میں نے مصطفیٰ پر گفتگو کی ہے، مقام مصطفیٰ سے مقام مجتبی پر آیا، اور کل میں مقام مرتضی پر آؤں گا. درود پڑھ دیں محمد والے محمد. بابا میں نے خواب دیکھا، 11 ستارے ہیں، شمس و قمر ہیں، سب کے سب مجھ کو سجدہ کر رہے ہیں. بابا مجھے اس خواب کی تعبیر بتائیے. کہا لکھا یجتبی کا ربو کا، تیرا رب تجھ کو مجتبی کرنا چاہتا ہے. یہ بھی وہی ہے، چننا چاہتا ہے، بلند کرنا چاہتا ہے، سرفراز کرنا چاہتا ہے، عزتوں کو اور بڑھانا چاہتا ہے. بیٹا تیرا رب، قرآن نے بیان کیا کہ اللہ جس کو عزت عطا کرتا ہے اس کے قدموں پر شمس و قمر و نجوم سے سجدے کروا دیتا ہے. اس کے قدموں پر شمس و قمر و نجوم سے سجدے کروا دیتا ہے. سورہ والنجم کی قسمت کے ستارے کی قسم، سورہ والنجم کی قسمت کے ستارے کی قسم، جس میں آیا ہے یہ سورہ اسی پارے کی قسم. سورہ والنجم کی قسمت کے ستارے کی قسم، جس میں آیا ہے یہ سورہ اسی پارے کی قسم. گھر میں زہرا کے اتارے ہوئے تارے کی قسم، گھر میں زہرا کے اتارے ہوئے تارے کی قسم. آج ان لوگ یہ سوال کرتے ہیں عقل کی بنیاد پر، یا سائنس زدہ لوگ، آپ کو بتا چکا ہوں کہ میں بھی سائنٹسٹ ہوں، کہ اتنا بڑے بڑے ستارے ہیں، سٹارز ہیں، حضرت زہرا کے صحن میں گھر میں کیسے آ گئے؟ تو اس کے 2 جواب ہیں. ایک جواب جیومیٹری سے ہے اور ایک جواب علم نور سے ہے. اگر ستارے نور ہیں تو نور کی ایک صفت یہ ہے کہ جتنا اسپیس پاتے ہیں نور اتنا پھیلتا ہے، اور جتنا کم اسپیس پاتے ہیں اتنا سکڑ جاتا ہے، اتنا سکڑ جاتا ہے. تو اگر ستارے صرف نور تھے تو نور خانہ زہرا میں آ گیا. اور اگر یہ کرویچر ہیں، بڑی بڑی فزیکل باڈیاں ہیں اور یہ گول ہیں، تو ایک اصول ہے جیومیٹری کا کہ 2 کرویچر جو ملتے ہیں صرف ایک پوائنٹ پر ملتے ہیں. 2 ساکرز ہوں، 2 فٹ بالیں ہوں، آپ ان کو ملائیں، سب کی سب سطح نہیں ملے گی، صرف ایک پوائنٹ ملے گا. درود پڑھ دیں محمد والے محمد. سورہ والنجم کی قسمت کے ستارے کی قسم، جس میں آیا ہے یہ سورہ اسی پارے کی قسم. گھر میں صحرا کے اتارے ہوئے تارے کی قسم. اس لطافت سے وصایت کے اشارے کی قسم، اس لطافت سے وصایت کے اشارے کی قسم. آپ اس کی بیت کو سنیے. اس لطافت سے وصایت کے اشارے کی قسم. آئے ماتھوں پہ عرق، شرم کے مارے ڈوبے، آئے ماتھوں پہ عرق، شرم کے مارے ڈوبے. تارا اترا تو حریفوں کے ستارے ڈوبے. یوسف نے خواب دیکھا، بابا کو بیان کیا یعقوب کو. یعقوب نے کہا کذالک یجتبیک ربک، بیٹا تیرے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تیرا رب تجھ کو مجتبی کرنا چاہتا ہے، مگر فلا تقصص رؤیاک علی اخوتک، خبردار اپنے خواب کو اپنے بھائیوں سے مت بیان کرنا.
فَيَكِيدُ لَكَ كَيْدًا، کہیں وہ تیرے ساتھ سازش نہ کریں. یوسف کے بھائی نبی کے بھائی ہیں، یوسف کے بھائی نبی کی بیٹی ہیں، مگر امکان مکر و فریب پایا جاتا ہے. تو جب نبی کے بھائی اور نبی کے بیٹوں میں یہ امکان ہے تو نبی کے گرد جمع ہو جانے والے، نبی کے گرد جمع ہو جانے والے، ان سے امکان کو کس طرح سے نظر انداز کرو گے؟ اس مقام پر ایک نقطہ عرض کرتا چلوں عزیزان گرامی. آپ یہ دیکھیے، یہ عالم جمادات ہے سب سے نیچے کا، جس میں نہ جان ہے، نہ حیات ہے، نہ شعور ہے. پتھر، پہاڑ، ان کو اللہ نے برابر قرار نہیں دیا، ان میں درجات رکھے. البلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربها، زمین پر طیب مقامات ہیں جو اپنے رب کے اذن سے اپنے نباتات کو اگاتے ہیں. والذی خبث لا یخرج منها الا نکدا، اور زمین پر خبیث مقامات بھی ہیں. اس نے جمادات کو برابر نہیں رکھا، کچھ کو طیب قرار دیا، کچھ کو خبیث قرار دیا. اس کے بعد جب نباتات کی باری آئی تو کہا لقد فضلنا بعضهم على بعض في الاكل، ہم نے بعض نباتات کو بعض نباتات پر کھانے میں فضیلت عطا کی. اپنی فکر کو میرے ساتھ رکھیے، قرآن آیات کی روشنی میں جمادات میں درجات نہیں، کچھ طیب ہیں کچھ خبیث ہیں. نباتات میں سب ایک برابر نہیں. فضلنا بعضهم على بعض في الاكل، ہم نے بعض کو بعض پر کھانے میں ترجیح عطا کی، فضیلت بخشی. اور جب انسان آئے تو ارشاد فرمایا کہ فضلنا بعضهم على بعض في الرزق، رزق کے حوالے سے ہم نے بعض انسانوں کو بعض انسانوں پر فضیلت بخشی. اور دوسری طرف ارشاد فرمایا شخصیت کے حوالے سے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک مکرم وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ تقوی والا ہے. سب برابر نہیں، یا تو تقوی ہو. سب برابر نہیں، زندگی کے حالات میں رزق میں کسی کو زیادہ دیا، کسی کو کم دیا، درجات رکھے. اس کے بعد جب انبیاء کی باری آئی ارشاد فرمایا فضلنا بعضهم على بعض فی النبیین، ہم نے بعض نبیوں کو بعض نبیوں پر فضیلت بخشی. پھر رسول کی باری آئی ارشاد فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، یہ رسول ہیں، ان میں سے بعض کو بعض پر ہم نے فضیلت بخشی. عزیزان گرامی آپ نے دیکھا کہ جمادات سب برابر نہیں درجات، نباتات سب برابر نہیں درجات، انسان سب برابر نہیں درجات، انبیاء برابر نہیں درجات، رسول برابر نہیں درجات. تو اب ایک ایکسیپشن چاہیے تھا، استثناء چاہیے تھا. تو پکار کر نبی نے کہا اولنا محمد وآخرنا محمد وآوسطنا محمد وکلنا محمد. محمد آل محمد پہ بلند تر صلوات. یہ سب کے سب ایک ہی درجے میں ہیں، یہ سب کے سب ایک ہی مقام پر ہیں. تو کہا کہ خبردار اپنے خواب کو اپنے بھائیوں سے مت بیان کرنا. فَيَكِيدُ لَكَ كَيْدًا، کہیں وہ تیرے ساتھ قید مکر سازش نہ کریں. اور پھر کچھ دیر کے بعد یوسف کے بھائی آئے باپ کی خدمت میں. کہا بابا ہم جا رہے ہیں جنگل میں، چاہتے ہیں یوسف کو ساتھ لے جائیں. دل میں سازش، زبان پر یعقوب کا کلمہ. پوری تاریخ حل ہو جاتی ہے صرف اس جملے سے. دل میں سازش اور زبان پر حضرت یعقوب کا کلمہ. کہا بابا ہم جا رہے ہیں اور یوسف کو چاہتے ہیں کہ ساتھ لے جائیں. کہ یوسف کی حفاظت کا وعدہ کرتے ہو؟